اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 16، 17 اور 18 تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دنیا کی وہ چیزیں جو بندوں کو بڑی خوشنما نظر آتی ہیں اور ان کے لیے ہم اپنی تمام تر توانائی صرف کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے آخرت اور قیامت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ دنیا بھی فانی ہے اور دنیا میں ملنے والی تمام نعمتیں بھی فانی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آخرت اور بالخصوص جنت بھی ابدی ہے اور جنت کی تمام نعمتیں بھی ابدی ہیں۔ جنت کی کوئی بھی نعمت دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی، حالانکہ دنیا میں انبیاء کا وجود بھی رہا ہے، دنیا میں صدیقین بھی رہے ہیں، دنیا میں شہداء اور صالحین بھی ہیں، دنیا میں یہ انعام یافتہ طبقے موجود ہیں، لیکن ان کو جنت کی کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ جنت کی نعمتوں کا مزاج ابدی ہے اور دنیا میں دی جانے والی نعمتوں کا مزاج فانی ہے۔ تو فانی دنیا میں ابدی نعمت کیسے دی جائے؟ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی چھوٹے بچے کو 10-20 روپے تو اس کی جیب خرچ دیے جا سکتے ہیں، 1,00,000-2 لاکھ نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ وہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ تو دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ عارضی نعمتیں ہیں، اس کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں ابدی نعمتیں ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ اب وہ جنت کی نعمتیں کسے ملیں گی؟ پہلی آیت میں تو نعمتوں کا ذکر تھا، باغات ہوں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، پھر اس میں ہمیشہ رہنے کا تذکرہ آیا، پھر پاکیزہ بیویوں کا ذکر ہوا، اور اس سے اوپر یہ کہ اللہ کی رضامندی نصیب ہوگی۔ یہ کن کو نصیب ہوگی؟ اب ان اوصاف کا ذکر آ رہا ہے کہ جن میں یہ خوبیاں ہوں گی، اللہ یہ نعمتیں قیامت کے دن جنت میں ان کو نصیب فرمائے گا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرما دے۔ ایمان ایسی چیز ہے میرے ساتھیو، اس کے بغیر کوئی چیز، کوئی نعمت قیامت کے دن ملنے کا تصور بالکل غلط ہے۔ ایمان کی نعمت جس بندے کے پاس ہوگی اسے اگلے مراحل کا انتظار بھی کرنا مناسب ہے، اور اس کے لیے وہ نعمتیں بھی موجود ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے تو اس کے لیے ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ اس کو اس شمار میں نہیں لے آئیں گے کہ اس کا اعمال نامے تولے جائیں اور اس کا کوئی صلہ دیا جائے۔ رہا یہ سوال کہ اگر کسی ایسے شخص نے جس پر ایمان کی نعمت نہیں ہے، اس نے دنیا میں کوئی بھلائی کے کام کیے، مثلا کسی ایسے شخص نے جو غیر مومن ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل نہیں، اللہ رب العزت کی توحید کا قائل نہیں، قرآن پاک کی حقانیت کا قائل نہیں، ایسا شخص جو ہے وہ دنیا میں کوئی ہسپتال بنا دے، کوئی پل بنا دے، کوئی سکول اور کالج بنا دے، یا دیگر کوئی رفاہی کام اتنے بڑے لیول کا کر دے کہ مدت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اس کا کیا بنے گا؟
اس کو ان تمام کاموں کا صلہ دنیا میں ملے گا، دنیا میں ان کی تعظیم بھی کی جائے گی، دنیا میں ان کو اچھا بھی سمجھا جائے گا، انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا، اس کی کوشش کاوش کو سراہا بھی جائے گا۔ جنت کی نعمتوں کا تعلق صرف اہل ایمان سے ہے، وہاں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگتے ہیں۔ ایمان جب نعمت مل گئی تو پھر انسان ہے خطاؤں غلطیوں کا پتلا ہے، یہ ہوتی رہتی ہیں۔ معصوم ذات صرف انبیاء کی ذات ہے، انبیاء کے علاوہ صحابہ کی جماعت محفوظ ہے۔ اللہ والے بھی اپنے تئیں گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن فطرتاً اگر کوئی معصوم ہے اور کسی کی عصمت قائم ہے تو وہ صرف انبیاء کی ذات ہے۔ یہ اہل ایمان فرماتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی بھی عطا فرما دے۔ استغفار کرتے رہتے ہیں، ایمان کی دولت بھی ہو، ساتھ استغفار بھی چلتی رہے۔ کہیں بھی ایمان اور عمل کی بنیاد پر بندے میں پراؤڈنس، دکھاوا یا احساس برتری یا فخر یہ چیز نہ آئے کہ مجھ میں یہ صلاحیت آ گئی، جی میرے پاس تو ایمان بھی ہے۔ ایمان کے بعد بھی اگر بندے سے کمزوریاں ہوتی ہیں تو پھر استغفار کرتا رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تو کیا وہ بھی استغفار کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کرنے کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے، خود بھی استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے، اور گناہوں کی تو تصور کرنا بھی شرک ہے، بلکہ اپنی بے ایمانی کے مترادف ہے کہ اللہ کے نبی کو کوئی شخص کہے کہ خدا نخواستہ ان سے کوئی غلطی خطا کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ استغفار کس بات کی کرتے تھے؟ علماء لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کا فائدہ امت کو ہوتا ہے۔ جس طرح ایک باپ کی اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ باپ اس غلطی کرنے والے کے حق میں، جس کے حق میں غلطی ہوئی، اس کے پاس جاتا ہے، میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی بابا، میں چل کے آیا ہوں، آپ مہربانی کر دیں، میرے بیٹے کی اس غلطی کو معاف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ اللہ میں استغفار کرتا ہوں، تو وہ استغفار کا ان کے لیے تو ان سے تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ وہ استغفار کرے، وہ امت سے ہونے والی غلطیوں کے لیے اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں یا اللہ جیسے کیسے ہیں میرے امتی ہیں، ان سے خطا ہو گئی، ان کو معافی عطا فرما دے۔ یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار صرف قرون اولیٰ کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے پیغمبر ایسے لوگوں سے فرما دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رکھا ہے، زیادتی کر رکھی ہے۔ آج بھی اگر یہ چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، یہ بھی استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، آپ دیکھنا اللہ ان کی توبہ بھی قبول کر دے گا، ان پر رحم بھی فرما دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے متعلق فرماتے ہیں جس طرح بکری کے تھن سے دھوا ہوا دودھ تھن کے ذریعے دوبارہ بکری میں نہیں جا سکتا، بکری کے باریک تھنوں سے نکلا ہوا، باریک سوراخوں سے نکلا ہوا جو دودھ ہے، وہ اگر کوئی اسی سوراخ سے واپس تھن میں ڈالنا چاہے، دودھ کی تھیلی میں ڈالنا چاہے، جیسے وہ ناممکن ہے، بالکل اسی طرح استغفار کرے اور اس کا فائدہ نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تیسری علامت کیا ہے اللہ کے نیک بندوں کی؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں عذاب آگ سے محفوظ فرما۔ تین دعائیں کرنا یہ اللہ والوں کی علامت ہے، وہ ہمیشہ یہ دعائیں کرتے ہیں۔ دائی جب دعا مانگتا ہے یا دعوت دیتا ہے تو اس کا فائدہ دوسرے کو ہو نہ ہو، دوسرے کا نصیب، لیکن اس کا فائدہ اسے ضرور ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان بھی مانگنا چاہیے، ہمہ وقت ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے، اور عذاب نار سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اب ان نیک بندوں کی کچھ اور صفات بھی یہاں ذکر ہو رہی ہیں۔ الصابرین، یہ بندے وہ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ یہاں بے شک ذکر مردوں کا ہے، سارے مذکر کے صیغے ہیں،
لیکن آگے قرآن پاک میں انہی اوصاف کے ساتھ مرد عورتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ الصابرین والصابرات والصادقین والصادقات والقانتین والقانتات، یہاں تذکرہ مردوں کا ہے، ان کی ضمن میں عورتیں شامل ہیں، وہاں خصوصیت کے ساتھ ذکر عورتوں کا بھی ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ صبر کرنے والے مرد، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں، ایک الصبر علی الطاعت، دوسرا الصبر علی المعصیت۔ صبر اطاعت پر کرنا، یعنی اللہ کے حکم کو قبول کرنا اور ویسا عمل کرنا، اس پر ہونے والی تکلیف، مجاہدہ اور آزمائش پر بندہ صبر کر لے۔ اللہ کے حکموں کی تکمیل میں، اللہ کے رسول کی شریعت کی پابندی میں اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہم مشکل کو برداشت کر کے صبر کر لیں، یہ صبر علی الطاعت ہے۔ یعنی نماز پڑھنا ہے، اب راستے میں رکاوٹ ہے، می ہے، بارش ہے، راستہ خراب ہے، ہم پھر بھی آ گئے، ہم نے ٹھنڈ قبول کی، گرم لحاف کو چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور یہاں چل کے آئے، یہ بڑی صبر کا کام تھا، تو اس پر صبر کر لیا۔ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے، گرمیاں تھیں، جون جولائی کا مہینہ تھا، رکھے نہیں جا رہے تھے، لیکن ہم نے اللہ کی فرما برداری پر صبر کیا، اس کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے مصیبت اور معصیت میں صبر کرنا۔ اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے اس مصیبت پر صبر کر لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے مصیبت پر صبر کیا، میں نے غربت کی مصیبت میں، رزق کی مصیبت میں، اولاد کے آنے جانے لے لیا ان کی مصیبت میں، گھر چھوٹا دے دیا اس مصیبت میں نے دیگر آزمائشوں سے گزارا جو اس مصیبت میں صبر کرتا رہا۔ بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبت، ایسے اس مصیبت برداشت کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت والے لوگ بھی ہیں، ان پر رحمت بھی آئے گی۔ دوسرا ہے صبر کرنا معصیت کے مقابلے میں۔ تیسرا، معصیت کے مقابلے میں صبر یہ ہے کہ گناہ کا موقع مل رہا ہے، گناہ کی لذت پہ بندہ مجبور ہو چکا ہے لیکن اس کو چھوڑ رہا ہے، اس لذت کو چھوڑنے پر جس صبر کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے، یہ صبر بھی اللہ کے ہاں بڑا مستحسن صبر ہے۔ یقین جانیے صبر علی الطاعت پر دنیا تعریف کرتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے واہ واہ بھی دیکھو، اتنی گرمی کے باوجود روزہ نہیں چھوڑتا، اتنی ٹھنڈ کے باوجود وضو اور نماز نہیں چھوڑتا، اتنی غربت کے باوجود سخاوت نہیں چھوڑتا، لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں۔ صبر علی المصیبت ہو تو یہ بھی دل کی بڑی تسلی ہے۔ صبر علی المعصیت کا معنی نفس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب بندہ اپنے نفس میں ظاہر ہونے والی کسی خواہش کو جس کی تکمیل کے مواقع بھی دستیاب ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ اس نے نفس کو قتل کر دیا اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا، تو اسے اللہ ایک شہید کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اور عرض کرتا چلوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس بندے نے اس وقت میری سنتوں پر عمل کیا جب میری سنتوں کے متعلق میری امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، فَلَهُ اجر، اس کے لیے اجر ہوگا 100 شہید، 100 شہیدوں کے برابر، 100 شہیدوں کے۔ بھی ایک شہید کا کتنا پیکج ہے، وقت نہیں اس کو ہم کھولتے نہیں، یہ جب باری آئے گی تو وہاں ذکر کریں گے۔ تو صبر کرنے کا ایک پیکج اور ہے۔ یہ 3 قسم کے صبر میں نے عرض کیے تھے، اطاعت پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا اور معصیت کے خلاف صبر کرنا، یہ تینوں صبر بندے میں آ جائیں تو سبحان اللہ۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم تھا، بڑا حسین اور خوبرو تھا، اور پھر یہ جتنے بھی دین پڑھنے والے ہوتے ہیں، میرا ایک روحانی ذوق ہے، ان کے سینوں میں جو اللہ کے دین کی یہ نورانیت منتقل ہو رہی ہوتی ہے، اس کے خوبصورت اثرات چہرے پر نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو بے شک اپنے نقش نین کی وجہ سے اس قدر دلکش نہ بھی ہوں لیکن لگتے بڑے خوبصورت ہیں، اصل وہ خوبصورتی ان کی کسی پاؤڈر اور کریم کے مرہون منت نہیں ہوتی، یہ قرآن اور حدیث کے مرہون منت ہوتی ہے۔
اس کی نیکی کے اثرات جو ہیں ان کے چہرے پر نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کا جو طالب علم تھا وہ بڑا حسین اور خوبصورت تھا۔ اس وقت دیوبند کا مدرسہ اتنا بڑا نہیں تھا عمارت کے اعتبار سے، پوری بستی اور مضافات کے لوگ طلباء کو اپنے یا تو بیٹھکوں پہ یا چھوٹی چھوٹی مساجد میں قیام کرنے کو کہتے تھے۔ طالب علم صبح وہاں سے جاتا، مدرسے پڑھ کے پھر واپس آ جاتا، مسجد کو آباد کرتا، نماز پڑھاتا، وہیں تعلیم و تربیت حاصل کرتا رہتا، کھانا وانا بھی اس علاقے کے لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ایک طالب علم روزانہ پڑھ کے واپس آتا تھا، راستے میں کوئی گھر تھا، وہاں کی کسی خاتون کو شیطان نے ورغلایا اور اس نے طالب علم پر فریفتگی کا اظہار کیا۔ اب موقع اسے نہیں مل رہا تھا کہ کسی طریقے اس کو مائل کرے اپنی طرف۔ تو ایک دن اس عورت نے حیلہ یہ کیا، اس کا گھر کمرے اوپر بالا خانے پہ تھا، نیچے کوئی سامان رکھ دیا کہ جب یہ گزرے گا، وہ گزرا تو اسے کہنے لگے یہ سامان تو میرا اوپر تک چھوڑاؤ، میرے پاس یہاں کوئی اس وقت مرد نہیں ہے جو جا کے یہ سامان اوپر رکھ دے، اور بھاری ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ اب اس نے وہ سامان کی گٹھڑی اٹھائی نیکی کی نیت سے اور اٹھا کر اوپر لے گیا۔ جیسے ہی وہ اوپر گیا اس نے دروازہ بند کر لیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، جو کہ 100% غیر شرعی تھی، غیر اخلاقی تھی۔ اس طالب علم نے بڑی منت سماجت کی اور مزاحمت پر اتر آیا کہ میں قطعی طور پر تیری بات کو پورا نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ ناممکن ہے، میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھتا ہوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، مجھے ان چیزوں کا حیا جو ہے وہ آڑے ہے، مانے ہے، میں نہیں کر سکتا۔ آخری اس کے پاس جو داؤ تھا، مکر تھا، اس نے وہ استعمال کیا۔ کہنے لگی اگر تو نے میری بات کو نہ مانا تو یاد رکھنا میں شور کر کے، واویلا کر کے محلے کو اکٹھا کر لوں گی کہ اس آدمی کا نہ میرے ساتھ کوئی تعلق، نہ رابطہ، نہ ضابطہ، نہ آنا نہ جانا، یہ میرے گھر گھس آیا ہے اور میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، تو محلے میں خراب ہو جائے گا اور تیرا جو حشر ہوگا تو اس سے واقف ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اس رسوائی اور بدنامی کا داغ لگنے لگا تھا تو اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں میں ذرا حمام سے، واش روم سے ہو لوں، پھر اس کے بعد جو آپ چاہیں آپ کی منشا ہے۔ کہتے ہیں جب وہاں گیا تو ان دنوں میں حمام اور واش روم یوں اپ ٹو ڈیٹ نہیں تھے، غلاظتیں وہاں پڑی رہتی تھیں، بھنگی آتا تھا اور لے جاتا تھا، بھنگی یا بھنگن آتی تھی۔ تو وہ وہاں گیا تو وہاں کچھ غلاظت پہلے سے موجود پڑی تھی، اس نے وہ غلاظت اٹھا کے اپنے کپڑے پہ مل لی اور پھر واپس آ گیا۔ جب اس غلیظ اور کثیف ماحول میں اس نے اسے دیکھا تو اسے رجڈ کہہ کر اور بیکار کہہ کر اور فرسودہ کہہ کر اور غلیظ اور گندہ کہہ کر دھکے دے کر نکل جائے یہاں سے، ایسا تھا۔ وہاں سے وہ نکلا، چھپا چھپا آیا، کہیں اس نے نہایا، کپڑے بدلے۔ اگلے دن جب وہ پڑھنے کے لیے آیا تو شیخ الحدیث نے فرمایا حضرت کہ بھی آج مجھے یہاں کوئی اپنے اس کمرے میں خوشبو بھینی بھینی محسوس ہو رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں سونگھی۔ اب وہ خوشبو اتنا بے چین کر رہی تھی ان کو کہ بھی پتہ کریں یہ خوشبو کس کی ہے۔ جب یوں سونگھتے سانگھتے گئے تو اس بچے پہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ اس طالب علم نے یہ عطر لگایا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا جی میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس عطر کہاں سے آئے، میں تو کسی طریقے وقت گزار رہا ہوں، میرے پاس کوئی عطر وطر استاد جی نہیں ہے، نہ میں نے لگایا ہے۔ جب اصرار کیا تو اس نے کہا استاد جی پھر اکیلے میں میری بات سن لیں۔ سارا واقعہ فرمایا، بتایا، اور پھر کہنے لگا اگر وہ غلاظت جسے میں نے غلاظت سمجھ کر ملا تھا، گناہ سے بچنے کے لیے صبر کیا تھا، میں نے اس معصیت سے بچنے کا ہیلہ تلاش کیا تھا کہ میں گناہ سے بچوں کیسے، شاید لگتا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے، اللہ نے مجھے اس بدبودار غلاظت کے بدلے میں جنت کی یہ خوشبو نصیب فرما دی ہے۔ تو بندہ جب کسی گناہ پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ اس صبر کا بھی اسے اجر دنیا میں عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی فرماتے ہیں۔ دیکھیں اسی پر بات ختم کرتے ہیں، آپ صادقین سے آگے کل اللہ رب العزت نے صبر کے متعلق اتنا بڑا پیکج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ جن کے ساتھ، معیت اللہ کی جن کو مل جائے، اس سے بڑا پیکج اور کیا چاہیے۔ صبر بڑی مشکل چیز ہے، اس کے کرنے کی عادت پڑ جائے تو اس میں عزت بہت ہے، وقار بہت ہے۔
صابرین کے سامنے بڑے بڑوں کو جھکتے دیکھا گیا ہے، وہ ان کے صبر کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ صبر میں اللہ نے وہ قوت اور وہ وقار رکھا ہے کہ بڑوں بڑوں کو ہم نے دیکھا جو جذباتی ہو جاتے تھے، وہ صابرین کے سامنے ایک قدم ٹھہر نہیں سکے، معافی مانگنے پہ مجبور ہو گئے، رونے پہ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر میں نے اس صبر کرنے والے اللہ کے بندے کو جس کے حق میں یہ زیادتی کی ہے، اگر میں نے اسے نہ منایا اور اسے مطمئن نہ کیا تو شاید میرے اندر کا سکون حرام ہو جائے گا، اور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت طیبہ کا ہر پہلو صبر سے لبریز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر نے اس دین کو آج 1400 سال بعد یہاں تک پہنچا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔